عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ اس طرح کہ سر جو ہے وہ اس کی گود میں ہو، شوہر اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے. حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود سے ٹیک لگاتے، یا اپنا سر مبارک میری گود میں رکھتے، یا اپنا ہاتھ میری گود میں رکھتے اور لیٹ جاتے. وانا حائض، میں حائضہ ہوتی، مجھے حیض کا عارضہ لاحق ہوتا. یقرأ القرآن، اور آپ قرآن پڑھتے، یعنی جسم سے مس ہو رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن بھی پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے. اس قرآن کی تلاوت میں ایک حکمت اور بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، دعوت کا اہتمام اور نصیحت کا اہتمام، یہ سوچ کر بھی آپ عائشہ صدیقہ کے جسم سے ٹیک لگا کر کہ جھولی میں سر مبارک رکھ کر قرآن پڑھتے تھے کہ عائشہ اس وقت حیض کے عارضہ میں لاحق ہیں اور قرآن نہیں پڑھ سکتی. چنانچہ آپ قرآن پڑھتے تاکہ عائشہ سنتی رہیں، یعنی جن دنوں میں قرآن پڑھ نہیں سکتی سنیں تو صحیح، جن دنوں میں قرآن سے دور ہیں تو قرآن سنیں، قرآن کے احکام اور جو تذکیر اور وعظ ہے اس کو حاصل کرتے رہیں تاکہ لمبا ناغہ نہ ہو. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مربی، بڑے حکیم، بڑے دانا اور بڑے مخلص اور مشفق جو تھے، ایک قائد تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر بھی ایسا کیا ہوگا کہ عائشہ صدیقہ 6-7 دن جو بھی مدت حیض ہے قرآن سے دور رہیں گی، چنانچہ آپ کی جھولی میں سر رکھ کر آپ قرآن پڑھتے تاکہ یہ قرآن سنیں، قرآن کے احکام نصیحتیں حاصل کریں. واللہ اعلم.